बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. چلیے اللہ کے حکم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ کی 2 سورتوں پر ہم آ گئے. ایسا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ ایسا ہوتا بس پڑھتے جائے اللہ کا کلام پڑھتے جائے, اختتام پر پہنچے ہی نہ بالکل ہی. لیکن دیکھیے جب اختتام پر نہیں پہنچیں گے تو پھر شروعات کیسے کریں گے دوبارہ. انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ لاسٹ کی 2 سورتیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ سورت, ویری امپورٹنٹ. یہ اپنی معنی کے اعتبار سے بھی, مفہوم کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ڈیپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 سورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو دیکھو معوذتین کہا ہے, معوذتین کہتے ہیں. اور یہ 2 سورت ہے, اس میں ٹوٹل آیتیں 11 ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, یہ 11 آیتیں کی ہیں دونوں کو ملا کر. انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دیکھیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے اور انہیں پورے جسم پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسا رب کرتے تھے, ملتے تھے, چہرے پر, جسم پر, جہاں پر بھی. آگ دیکھیں فرنٹ سائڈ میں تو الحمدللہ ہاتھ آسانی سے ہمارا چلا جاتا ہے, بیک سائڈ میں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. اور ایسا عمل وہ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے, 1 دفعہ ہی نہیں 3 مرتبہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہ سورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جو ہے وہ برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی. تو کیا پتہ چلا کہ اگر اس کے پیچھے جو ایک شان نزول ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو آگے بات آپ کو جو بتاتی ہوں انشاءاللہ. کہ ہوا کیا کہ ایک دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیں کہ ایک یہودی ہے, اس نے جادو کر دیا تھا. اچھا اس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی لائف سے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی, بالکل نہیں, لیکن ذاتی زندگی میں بڑا اس کو پرابلم تھا بہت ہی. نبوت کے کاموں سے کوئی حسد بھی نہیں تھا, کوئی جلن بھی نہیں, کوئی بغض بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اب لیکن یہودی کے دل میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غرض نفرت اس قدر تھا کہ اب جب اس نے جادو کیا تو اس میں نبوت پہ کوئی اثر نہیں پڑا, لیکن ان کی پرسنل ایک جو لائف تھی اس کے اوپر اثر ہو گیا. دیکھیے کہ ذاتی زندگی پر اثر ہوا, اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی یہ بتانا کہ جادو برحق ہے. ٹھیک ہے, جادو برحق ہے. کچھ لوگ جو ہے لیکن ایک دم الگ ہی راستے پر چلے جاتے ہیں اس کا توڑ نکالنے کے لیے. لیکن یہاں پر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا تھا اس جادو کے توڑ کا, تو ایز اے امت محمدیہ مجھے اور آپ کو بھی وہی توڑ استعمال کرنا ہے. کیا ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس صورت کے تعلق سے اور مزید کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی, یعنی اس جیسی صورت کبھی نازل نہیں ہوئی. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتیں پڑھی. کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, یہ دونوں صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دعائیں وغیرہ جانتے تھے, اس کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دوسروں کے اوپر بھی دم کرتے تھے. یس,
پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی کچھ جو ہے وہ معمول رہا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد جب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا مانگا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو اپنے لیے ایک دم کمپلسری کر لیا بالکل، اور کبھی اور ساتھ دوسری جو چیزیں تھے اس کو چھوڑ دیے. الحمدللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی باتیں. دیکھیے آج دیکھیں امت محمدیہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. جب کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 صورت کافی ہو گئی تھی، لیکن امت محمدیہ الگ ہی راستے پر چلی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پڑھ کر جو اپنے جسم پر پھونک لیا کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا نا، تو جبریل علیہ السلام یہی 2 صورت لے کر آئے. کون سی 2 صورت؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لے کر آئے جبریل علیہ السلام، اور فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نا بہت زیادہ بوجھل، ایک بے چینی سے ہونے لگی تھی. یس ڈیفینیٹلی اٹس اے فیکٹ کہ جب اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن وہ جادو ہمارے اوپر نہ ہو اس کے بھی کچھ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے راستے بتا دیے گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں، صبح کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور پھر صبح اور شام کے اذکار نہ بھولیں. صبح کرنے کے 3 کام کرنے اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ. اس دن آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور یہ جادو ایک کنواں جو ہے کنویں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے اور اسے منگوایا. یعنی کچھ کیا تھی وہ چیز؟ یہ ایک کنگھی تھی. کنگھی میں جو ہے وہ مطلب کنگھی جو ہے نا بالوں کے ساتھ ہے نا، ایک تانت کے اندر 11 نوٹس بندھی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی 11 نوٹس، 11 گرہ اس کے اندر لگی ہوئی تھی. دیکھیے ذرا، اب آپ سے میں بول رہی تھی نا کہ دونوں صورتوں کو ملا کر 11 آیتیں ہیں، تو اس کے پیچھے یہ اس کا تھیم یہ تھا کہ اب دیکھو 11 اس میں گانٹھیں پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا بھی تھا اس میں جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی. نعوذ باللہ. جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور وہ نوٹ جو ہے وہ کھولتے جاتے اور سوئی نکلتی جاتی. اللہ اکبر. خاتمے تک پہنچتے ساری گرہ جو ہے وہ سب گرہ یعنی جو بھی نوٹس لگی تھی سب کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہوتا ہے. اللہ اکبر. یس کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہوا وغیرہ لگ گئی جنوں کا، یا پھر کچھ اثرات ہو گئے نا، تو یہ تھوڑی طبیعت میں بوجھل پن. یہ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کو ایسا لگے طبیعت میں بوجھل پن، من نہیں کر رہا ہے کچھ کرنے کا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کچھ مت کریے، مت کچھ ڈپریشن کی دوا لیں، یا مت کسی کو کچھ شیئر کریں. بس کیا کریں، یہ 2 صورتیں پڑھ لیں، یہ 2 صورتیں پڑھ لیں. کبھی آپ کے مزاج میں بڑا بوجھن پن لگلا ہے، دل بڑا اداس ہو رہا ہے، تو ادھر ادھر فون گھما کے ٹائم پاس نہ کریں، بلکہ کیا کریں، اس صورت کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. لیکن صرف اس کا وظیفہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو سب سے بڑی چیز اس میں کیا ہونی چاہیے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا مجھے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ؟ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، کس طریقے سے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے کہ میرا رب میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو یس ڈیفینیٹلی یہ 2 صورت آپ کے لیے انف ہوگی. تو کوشش یہ کریں کہ اللہ پہ پورا بلیو کرتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس صورت کو آپ پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ سب ایسی معاملات کو درست کر دیں گے انشاءاللہ. چلیے آتے ہیں صورت پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آپ کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اب دھیان دیجئے گا پناہ کی جو بات آ رہی ہے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ما خلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر میں آتا ہوں، شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو اس نے پیدا کیا ہے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو کیا پتہ چلا
کہ صبح کا کوئی ڈر ہے آپ کا, شام کا کوئی ڈر ہے, رات سے ڈر لگتا ہے, اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. دنیا میں کسی چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے, اللہ کی پناہ میں چلے جائیں, نہ کہ آپ کسی اور کی پناہ طلب کریں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گروہوں میں پھونکے مارنے والی کے شر میں, نعوذ باللہ. دیکھیں ذرا, اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. حسد کی کیا ڈیفینیشن ہے دیکھیے. کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل میں نے جو ہے وہ لکھا تھا, اس میں میں نے لکھا تھا کہ بہت سمپل سی ایک ڈیفینیشن جو میں نے دی تھی کہ اگر آپ کسی کی, یعنی کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے, آپ اس کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے, آپ اس کی کوالٹی کو برداشت نہیں کر سکتے, دیٹ مینس آپ کے دل میں اس کے لیے حسد ہے. یس, آپ کے دل میں اس کے لیے حسد ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی نعمتیں دی ہے وہ اس سے جاتی رہے اور وہ مجھے مل جائے, یہ بھی حسد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ کو یہ کتاب کی دولت ملی, آپ کو کیا پتا آپ کے کتنے حاسد ہوئیں گے, کیا اس کے اندر دینداری آتی جا رہی ہے تو سدھرتے جا رہی ہے, اللہ کے قریب ہوتے جا رہی ہے, میں تو ادھر ہی لکیر کے فقیر بنی ہوئی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے صرف دنیا کے معاملے میں لوگ حسد کرتے, دین کے معاملے میں بھی حسد کیا جاتا ہے. کرتے لوگ دین کے معاملے میں, دشمن بن جاتے ہیں. اور یقین کریے حق بات کرو گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کے بھی دشمن پیدا ہوں گے. یس, آپ یہ مت سوچیں کہ ہر داعی دین کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے, اس کی مخالفت نہیں ہوتی ہے, یا پھر لوگ اس کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیے رہتے ہیں. رشتہ دار تو سب سے پہلے دشمن بنے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جو دیندار, ان کے جو اللہ کی کتاب پر چلنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے, جب ایسے ساتھی ان کو ملتے ہیں تو پھر ایک گروپ جو بنتا ہے, پھر اس کو دین کے کام میں آسانی ہوتی ہے. ادروائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اگزامپل ہمارے سامنے ہیں کہ فیملی والے ہی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یس, ڈیفینیٹلی. تو کیا کریں, سر پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مشن کو رکنے نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کام کرتے گئے, ہمیں بھی رکنا نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ میں دونوں صورت میں کیا ڈیفرینشیشن ہے, کیا مطلب کہ دونوں میں فرق کیا ہے, تو ایک بہت بیسک سا فرق ہے, وہ انشاءاللہ جب وہ صورت ہم لیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. تو کیا پتہ چلا کہ صبح کے رب کی پناہ میں, رب 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 یہ بتایا جا رہا ہے. صبح کا رب کوئی دوسرا نہیں ہے, رات کا رب کوئی دوسرا نہیں ہے, اندھیرے کا رب کوئی دوسرا نہیں ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے, دیکھیں اس میں سارے لوگ آ جائیں گے, اس میں انسان بھی آئیں گے, چرند پرند, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس سے آپ کو ڈر لگتی ہے کہ نہیں یہ مجھے نقصان پہنچائے گا, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, تو آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. آپ بول رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں, جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے. اس طریقے سے دیکھیے جب آپ کے گھر سے آپ کے شوہر جاتے ہیں, آپ کے بچے جاتے باہر, ایون یور سیلف, تو اس وقت بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ یہ دعا کریں, آپ کے گھر سے آپ کے بچے شوہر جا رہے ہیں کہ اللہ تیری تمام مخلوق کی شر سے اور شیطان کی شر سے میں تیری پناہ میں میرے شوہر کو دے رہی ہوں, میرے بچوں کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں. یقین کریے مائنڈ آپ کا بہت فری ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں کہ بچے گھر کے باہر گئے ہیں, شوہر گھر کے باہر گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشل اپنی سیکیورٹی میں ان کو لے لیتے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ دعا کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کو سی آف کیا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیے جب ایک بندے مومن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا تو کیسے پاسبل ہے کہ یہ چیزیں اس کے اوپر اثر کریں گے. دیکھیے کہ حسد بہت بری چیز ہے, بہت بری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حسد کی نظر جو ہوتی ہے ایک اونٹ کو ہانڈیا میں اور ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. حسد کی نظر بہت بری ہوتی ہے. تو آپ چاہتی ہیں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, گھر والوں کو حسد سے, کسی کی حسد سے بچانا, تو یہ دیکھیے چھوٹے بچے جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے, آپ پڑھ کے دم کر لیجئے, کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پر کرتے تھے, آپ خود پر کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ نے تو پورے اللہ کے کلام کو سمجھ لیا ہے, الحمدللہ. تو کوشش کرے ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کی. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے عمل کی توفیق دے, اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ انشاءاللہ ہمارا عمل ہو جائے گا. آمین یا ربی.